رکھیاں ہی حضور واسطے اور کس حال وچ رکھیاں جنگ یرموک وچ صحابہ نو بندیاں دی لوڑ پی گئی اور جدو کافراں دیاں 11 صفاں مسلماناں دیاں 3 صفاں یا 3.5 یا 4 اتنی تاریخ چ ملدیاں مسلماناں دیاں 3 صفاں کافراں دیاں 11 صفاں مسلماناں نو بندیاں دی لوڑ پی گئی تے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نابینا بھی ہیں آپ بھی آ گئے اپنے آپ نو لے کے انہوں نے کہا جی مینو بھی لے چلو اتنے تے صحابہ نے آپ دے ساتھیاں نے عرض کی انہوں نے کہا بابا جی جنگ لڑاں گے یا تانوں سنبھالاں گے اتنے جنگ لڑاں گے یا تانوں سنبھالاں گے تسی تے نابینے ہو آپ نے جڑی گل فرمائی نا وہ گل بڑی کمال ہے وہ گل ہر مومن واسطے اساسا آپ نے فرمایا یار مینو لے چلو نال تسی تا اکھاں والے ہو اللہ نہ کرے جنگ دا پاسا پلٹ جائے ساڈے خلاف ہو جائے جنگ او کافر ساڈے تے حاوی آ جان تے تسی اکھاں والے ہو دائیں بائیں دفاع واسطے اگے پیچھے ہو جاؤ گے میں تا نبی نا مینوں جھنڈا دے دینا تھلے نہیں ڈگن دیاں گا تے یاد رکھنا اسی بابا جی دی لحد ہوتے بابا جی دے جسم اطہر ہوتے اس طرح ہاتھ رکھ کے وعدہ کیتا کہ بابا جی مر جاواں گے حضور دی عزت ہوتے کوئی سودا نہیں کران گے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 صحابہ کہندے جنگ فتح ہو گئی یرموک اسی بعد چوں جناب شہیداں دے لاشیں اکٹھے کر رہے سن انہاں دے جسد اکٹھے کر رہے سن اسی کی دیکھیا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم وہ شہید ہو گئے لیکن جڑا جھنڈا نا اس سینے نال اس طرح لایا ہویا سی اے انہاں دی شاناں اے وہی تسلسل ہے کہ بابا جی دنیا تو چلے گئے اسی جیلاں ٹر گئے لیکن ختم نبوت دا جھنڈا چک کے زہیب تلگنگ دی سرزمین تے آیا اور انہیں آ کے دسیا اپنے خون دے فوارے جاری کر کے کہ بابا جی اسی تہاڈا جھنڈا تھلے نہیں ڈگن دیتا اور اسی زہیب دے خون نال وعدہ کردے ہاں اس دے نال وعدہ کردے ہاں کہ جس جھنڈے نو چک کے تسی تلگنگ چوک چ گئے سی اس جھنڈے نو چک کے تہاڈے جان نثار تے تہاڈے نال چلن والے بھائی او چک کے وزیر آباد تک گئے جھنڈا تھلے نہیں ہویا تے اس جھنڈے نو چک کے جے سانو لال قلعے بھی جانا پیا جھنڈا تھلے نہیں ہون دیاں گے کوئی کافر کوئی گستاخ کوئی بے دین کوئی پل پلائے سمجھے کہ گل ماٹھی پہ گئی اور جھلے گل اگے نہ بھی ود گئی گل اگے نہ بھی ود گئی کیونکہ بابا جی آخدے سن اے تا او نشہ جڑا مرن تو بعد بھی نہیں اترنا تے اے او بابا جی عشق دے جام پہ وا کے گئن تسی یہ سمجھو کہ جناب انج انج لبیک والےاں نو تساں سارا کچھ کر کے ویکھ لیا تے زبان دا تھڑک جانا کوئی گل نہیں ہوندی میں صرف اس نو دس رہا کہ لفظ حدیبیہ ہوندا حدیبہ نہیں ہوندا زبان دا تھڑک جانا کوئی کمال نہیں ہوندا لفظ حدیبیہ ہوندا حدیبیہ ہے حدیبہ نہیں ہے تے حدیبیہ پتہ انہاں نو ہے جنہاں نو بابا جی سبق پڑھا کے گئے تے جنہاں نو نچن ٹپن تے لا کے جاؤ انہاں نو آکھو آزادی دی جنگ لڑو مڑ کے وہی کہن گے نا وہی کہن گے گڈیاں تو حضور باہر آؤ تے جڑا آپ کنٹینر دے اوتے چلدے شہلاں وچ بیٹھا ہوئے چلدیاں گولیاں چ بیٹھا ہوئے انہوں یہ کہنا نہیں پہندا کہ جا کے پل کھول دیو جا کے اتنے چڑھ جاؤ بلکہ وہ کہندا کہ لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں جڑا آپ میدان چ بیٹھا ہوئے اس نوں بلان دی ضرورت نہیں پیندی اور حدیبیہ والے نوں دسیے کہ حدیبیہ تے ہویا کی سی اے اسلامی ٹچ نہیں مفتی صاحب فرما گئے اے ٹچ دین نال گل نہیں ہوندی بچو جڑے ٹچ والے سن او 1.5 میل تو واپس آ گئے سن جڑے ٹچ والے سن او مقام شوط تو واپس آ گئے سن تے جڑے سچ والے سن او کی کر رہے سن عروہ بن مسعود جدو مشرکین دی طرفوں سفیر بن کے آئے تو انہاں واپس جا کے کی کیا انہاں کہا قوم میں بڑے بڑے درباراں وچ گیا میں کسرا تے نجاشی دے درباراں وچ گیا لیکن جڑا میں منظر حضور محمد عربی دے دربار چ ویکھیا او کدھر نہیں ویکھیا او قوم کہن لگی تینوں سفیر بنا کے بھیجا تو کی ویکھایا انہیں کہا جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نو حکم دین تے 1400 دوڑ پہ دین میرے آقا فرماندے بلال اونٹری نو
چارہ پاؤ کہ ابو بکر بھی دوڑ پیندے، عمر بھی دوڑ پیندے، عثمان بھی دوڑ پیندے، طلحہ بھی دوڑ پیندے، سعد بھی دوڑ پیندے، سعید بھی دوڑ پیندے. تے جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماندے تے انہاں دا پانی زمین تے نہیں گردا، صحابہ لے لیندے اور لے کے کی کردے سکا لیندے، نہیں این مل کے اپنے چہرے تے لاندے. اور جدو میرے آقا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھک مبارک چھڑ دین تو صحابہ لے کے کی کردے ہاتھا مل لیندے، صاف کر لیندے، بلکہ نہیں این مل کے اپنے چہرے تے لاندے. انہیں کیا تسی یاد رکھ لینا تسی انہاں نال نہیں جت سکدے. اور جھلیا ساڈے بابا جی سانو اے حدیبیہ پڑھا کے گئے، اے حدیبیہ نہیں پڑھا کے گئے جدو تگڑا آ جائے تے لمے پی جاؤ. جدو پیو دا سہارا جس نو پیو بنائی رکھیا 3.5 سال انہاں دا سہارا اٹھ جائے تے گھنٹہ بھی نہ کڈو دی چوکے چ. بابا جی 10.5 کے گئن کہ سارے ظلم برداشت کیتے، اے جتنے مرضی ظلم تے اتران ایک قلدم ہو جان. ساڈے بابا جی سانو سمجھا کے گئن کہ قرآن دا فیصلہ ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات قلدم تک، والثمرات قلدم ترجمہ ہے اس دا، وبشر الصابرین. ساڈے بابا جی سانو سارے سبق پڑھا کے گئے ہیں. اس واسطے تو کہنا سا آزادی لڑنی لڑ لئی آزادی دی جنگ. اسا تو پہلے ہی آخیا کھلی گل آخنے نچن والے دی بال آزادی نہیں لڑتے، جنگ نہیں لڑ سکتے. اور جھلیا آزادی دی جنگاں انہاں لڑنیاں سن جنہاں تے وڈیاں نے کالے پانی دیاں جیلاں کٹیاں سن، جنہاں تے وڈیاں نے جسم دے اوتے گرم استریاں پھروا کے لونا مرچاں پھروا کے پھر بھی آخیا سی کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. آج اس اسلام دے رجال دا یوم شہادت ہے جس دی گردن کٹ کے چاندنی چوک دہلی دے چاندنی چوک وچ لٹکائی گئی، جس دی گردن وچوں 3 دن تک تازہ خون رستا رہا. گورا تحقیق کرن تے مجبور ہو گیا کہ اس دا تازہ خون کیوں رس رہا. اج اس دا یوم شہادت ہے. اس مرد رجال اس جناب جرنیل اسلام دا نام مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی ہے. اج 5 جون انہاں دا یوم شہادت ہے. اسی انہاں دی اولاداں واں، اسی جا کے روئے نہیں کالے پانی، اسی انہاں دی اولاداں تاں آزادی دی گل کر سکدے ہاں، تاں ناموس رسالت دی گل کر سکدے ہاں، تاں ختم نبوت دی گل کر سکدے ہاں. جڑی گل کر دئیے اس تے پہرا دے سکدے ہاں. پھر بغل چ منہ پا کے پشاور نہیں نسیا جاندا. جلیا جنے اوندے جڑے میدان چ کھلوندے نے، جنے تو تلدا ہی میدان چ، گھر بہ کے تو سارے شیر ہوندے نے. جنے جڑے ہوندے نے وہ تلتے میدان چن، جے میدان نہ لگے تو جنیاں دا پتہ کہیں لگے، جنے پتہ ہی میدان سے لگدے نے. کیوں میں کیونکہ اپنی مادری زبان جاننا اس واسطے تواڈے نام مادری راضی ہو نا. کیونکہ اچھا کس نو نہیں بھی آندی ساڈی مادری زبان، بابا جی نے ہاتھ ہی رکھیا پوری دنیا نو اے آندی. بابا جی نے دیکھیا میداناں دیاں گلاں ہور ہوندیاں، پیڑا اور تے پھکیاں اور جاندی پوری دنیا. اس دا مطلب کیا ہوندا؟ ڈالر لے کے تے اپنے مزاج بدلنا اور رخ مشرق کو بدل دیا تو نے مغرب، تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو. کل تک جڑے ناموس رسالت دے چیمپئن بندے سن، جڑے جناب اس قانون دے چیمپئن بندے سن، آج جناب یورپ دی ہوا نے انہوں نے بدل کے رکھ دیتا. لیکن وہ کہندے سن مرکز وڈے ہون، مراکز اور کوٹھیاں اور کاراں وڈیاں ہون تا جناب بندہ آوی آندا. اسی اقبال کو پوچھ لینے ہاں جڑا قدیم تے جدید پڑھ کے آیا، اس کو پوچھ لینے ہاں اقبال یہ کس طرح ہو سکتا کہ جناب بڑے 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 گلا ہون تا کم بندا؟ اقبال کہندا نہیں، اے نہیں. اقبال کہندا اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں کاذل حاجات، جو فقر سے میسر ہے تمنگری سے نہیں. جدو بندہ اے سی والے کمرے بیٹھا ہوئے، جدو بندہ لندن دیاں اور کینیڈا دیاں سیراں کر رہا ہوئے، جدو نس کے پاکستان تو 40 چور جا کے لندن بہ جان، ادو قوما زندہ رہنیاں. کدھر گیا وہ ووٹ کو عزت دو؟ کدھر گیا وہ ووٹ کو عزت دینے والے؟ آج سارے نس کے ختم. بس بڑی گل کرتے سن فلاں سے اتحاد ہو جائے گا، آپ عمران سے رل جائیں گے. میں کہا تسی سارے رل جاؤ گے، یا رسول اللہ کہن والا کسی نہ رل نہیں سکتا، اس طرح سارے آگے رلن گے. تھک گئے ہو؟ ختم کر دئیے. میں دیکھ رہا او جدو دا جلسہ شروع ہویا او میرے کھبے سائڈ تے جڑے سارے کھڑے
جناب حضور دے غلام انہوں نے لکھاں سلام اس وقت دے کھڑے ہو کے سن رہے ہیں, انہوں نے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی, اس واسطے کہ بابا جی فرماندے سن ذوق مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. ساریاں گلاں ہو سکدیاں, حضور دے غلام حضور نال بے وفائی نہیں کر سکتے, اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نال بے وفائی نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے. حدیبیہ والے نو سنا رہا جدو اس امت دے حلیم التبا افضل الخلق بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر دے سامنے اس نے کیا نا, عروہ بن مسعود ادو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے اور آپ نے کلمہ نہیں پڑھیا, وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اینا تے انحصار کر رہے ہو, اے ابو بکر اور قبیلے دا, عمر اور قبیلے دا, بلال اور قبیلے دا, صہیب اور قبیلے دا, سعد اور قبیلے دا, طلحہ اور قبیلے دا, ابو عبیدہ اور قبیلے دا, اے سارے مختلف قبیلیاں دے لوگ ہیں, اے تانوں چھڑ جان گے. تے اس امت دے حلیم التبا آپ نے جڑا اس نو جواب دیتا نا, وہ جس نو اس دا ترجمہ چاہیے ہوئے وہ شاہ صاحب کو اکیلے جا کے پوچھ لے, میں تے نہیں کھڑا ہو کے ترجمہ کر سکتا. کہنے جی گستاخ رسول کے خلاف آپ یہ کیوں کہتے ہیں من سب نبیًا؟ میں کہا ابھی یہاں کہتے تھے, کل ناگپور انڈیا میں بھی کہا گیا ہے من سب نبیًا, من سب نبیًا. میں نے کہا ابھی تو جہاں کوئی موذی سر اٹھائے گا, غازی علم الدین کا وارث, ممتاز قادری کا ترجمان, زہیب شہید کا بھائی, بابا جی کا متوالا وہیں اڈی دینے کے لیے کھڑا ہوگا جہاں کوئی گستاخ رسول سر اٹھائے گا, اور اس کا سر کچل کے رکھ دے گا کہ تجھے پتہ نہیں ہے. اب امت کے بچے بچے کو یہ یاد ہو چکا ہے کہ من سب نبیًا, من سب نبیًا. ہم بھوکے گزارا کر سکتے ہیں, ہم فاقہ کشی کر سکتے ہیں, ہم بغیر لیٹ کے گزارا کر سکتے ہیں, اب دنیا کی تمام اذیتیں برداشت کر سکتے ہیں, ہم کڑیاں لگوا سکتے ہیں, جیلوں میں جا سکتے ہیں, جو ظلم کرو برداشت کر سکتے ہیں, سینوں پر گولیاں کھا سکتے ہیں, شیل کھا سکتے ہیں, بم مارو کھا سکتے ہیں, لیکن اپنے آقا کی عزت پر کوئی دوسرا حرف نہیں برداشت کریں گے. جو جہاں بات کرے گا وہیں واڑ کے رکھ دیں گے. بس ایک ہی بیانیہ ہے, اور امت کا یہ بیانیہ جو تبدیل کرنے کے لیے آئے گا ہم اس کو بھی جناب نکر لگا کے رکھ دیں گے. بابا جی نے کہا اس کو اسفل السافلین میں داخل کر دیں گے. بس ایک ہی بات ہے, یہ امت کا بیانیہ ہے من سب نبیًا, من سب نبیًا, من سب نبیًا. اور مودی تو کہنا کہ میں مذمت نہیں کرتا, میں کہا مذمت تو انج ہو جائے گی, محمود غزنوی دے گھوڑے اجے غزنی تو چلتے سن تے تہاڈیاں انہاں دیاں ٹاپاں نال تہاڈیاں عورتاں دے حمل ڈگ پیندے سن. جدوں لبیک والے باغا بارڈر تے انج آ گئے نا تے پھر رہنی ککھ نہیں شے. اے ساڈے اوتے چند بزدل اور چند بے ضمیر اور چند بے غیرت قسم دے غیرت دی تعریف حضرت صاحب نے کر دیتی, شاہ صاحب نے, اور بے غیرتی دی تعریف اے وے کہ کشمیر دے کے کہو آدھا گھنٹہ سڑکاں تے کھڑے ہو جاؤ. اے بے غیرتی دی تعریف ہے. اے جڑی جدید تعریف ہے نا وہ بے غیرتی دی اے وے. اقبال کہنا غیرت بڑی چیز ہے جہان تگودوں میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا. ویل چیئر تے بیٹھا ہویا بندہ غیرت مند ہوئے تے امت دے ماتھے دا جھومر بن جاندا. جے جناب ایٹمی طاقت دا وزیر اعظم بے غیرت ہوئے تو گلی گلی رول جاندا, گلی گلی رول جاندا, اور پھر اس نو پتہ نہیں لگتا میں کرنا کی. وہ پھر اس سے وطن نو پہ جاندا جس کے اندر جمیا, جس کے اندر عزتاں, کہندا ٹکڑے ہو جائے گا. اور میں کہا اس نو ٹکڑے کرن والے بڑے آئے, وہ آپ ٹکڑے ہو گئے. ضیاء بھی آیا سی ٹکڑے کرا کے گیا. اتنے بڑے بڑے آئے, مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے, اور کل تک تیرا نام ہی مٹ جانا, تیری گلاں بھی مٹ جانیاں. اس پاکستان دے اندر جس نو ساڈے وڈیاں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے حاصل کیتا سی, اور ساڈے وڈیاں نے جدوں نعرہ لایا سی کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. ساڑھے وڈیاں نے نعرہ لا کے پاکستان لیا. تو کون, تو جناب ذات دی کوڑ کلی تے شتیرہ نو جپے, تو پاکستان دے ٹکڑے کرن والا. پاکستان دے اندر جدو ایک بھی حضور دا غلام جیندا کسے نو اس دے میلی اکھ ویکھن دی بھی ضرورت نہیں ہوئے گی. اے تا تسی بے ضمیر بن کے 3.5 سال کرسی, تیرے تو پہلے, اس تو پہلے, اس تو پہلے 70 سال ہو گئے اس ملک نو بے حیامہ دے ہاتھ دیتی رکھیا. اس ملک نو انہاں دے ہاتھ دیتی رکھیا جڑے فرانس دے اگے لمے پے کے پھر باہر آ کے بیانیاں بنا کے کہن
کہ جناب امریکہ مرد آباد اور جنہ دے زبان چو امریکہ مرد آباد نکلے نہیں لیکن کہن امریکہ دے خلاف ہاں لیکن شام نو جا کے ایمبیسیاں دین کہ نہیں نہیں یہ ساڈا بیانیاں اور میں کہا چلیا امریکہ دے خلاف صرف ہو سکتا جنہیں موٹے دے دھوتی رکھی ہوئے نہ جس نو دنیا دی پرواہ ہوئے جس نو کسے اپنے دی پرواہ ہوئے نہ کسے ملامت کرنے والے دی ملامت دی پرواہ ہوئے او آکھے کہ بھولے نہ مرتے مرتے آدھا بے کوئے جانا جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے اسا سر ہی اور رکھا ہویا کہ تسی یہ لا بھی دیو گے تو جھک کے کہے گا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. گل وچ رہ گئی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر علی. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کے سامنے جب عروہ بن مسعود نے کہا نا یا رسول اللہ اے جڑے مختلف قوموں دے لوگ ہیں اے تانوں چھڑ جان گے سانو بھی آج کہندے ہیں او جی آپ کے ساتھ سرمایہ دار نہیں ہے آپ کے ساتھ فلاں نہیں ہے. میں کہا اقبال کو اسی پوچھ چکے ہیں اقبال کہندا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. 8 تلواراں ہون 2 گھوڑے ہون بندے 308 ہون بدر والے نو شامل کیتا گیا نا باقیاں نو گنتی تے 308 ہے تلواراں 2 8 گھوڑے 2 بندے 313 ہون تے جناب 1000 نو لمیا پا کے رکھ دین. صلاح الدین ایوبی جس دی فوج کول وردیاں بھی پوریاں نہ ہون اور جناب مقابل وچ بڑے کرو فر نال پوری دنیا آوے او جناب ہتین دے مقام تے صلیبیاں نو لقمہ اجل کر کے رکھ دے جس مقام دے اوتے کہندے کہ کئی اشرے گد پیدا ہوندے سن اتھوں لاشاں کھاندے سن او مر جاندے سن انہاں نو پھر کھاندے سن او مر جاندے سن کتنے عرصے تک لاشاں اتھے گد کھا کے رکھتے رہے. صلاح الدین ایوبی نے بڑھ کے رکھ دیتے صلیبی جنہاں نے بیت المقدس دی صرف ترچھی اکھ بیکی سی. اور جدو صلاح الدین ایوبی او کدی قوم دے محافظ ہو سکتے ہیں جڑے قوم دی عزت نہ کھیلن کہندے جدو صلاح الدین ایوبی ہتین دے مقام تو جنگ لڑ کے بیت المقدس کی طرف چلیا نا تے جدو بیت المقدس داخل ہو رہا سی تے مسلمان ماما تے بیٹیاں نے اپنے سراں دے دوپٹے لا کے صلاح الدین ایوبی دے گھوڑے دے پیراں چھٹے کہ انہیں اپنے گھوڑے دے لگاماں کھچ کے کیا این دوپٹے چک کے نا ہتھاں دے گیا انہیں کیا سی انہاں نو پیراں تھلے روڑا نہیں انہاں نو یہ ہور عزت دینا آیا جڑے عزتاں دین انہاں نو پتہ ہوندا او اس طرح دے لیڈر ہون انہاں نو پتہ ہوندا کہ عافیہ صدیقی دی قیمت کی ہے. جڑے ہمشیر فروش بھی ہون تے کشمیر فروش بھی ہون انہاں نو کی پتہ کہ امت مسلمہ کی ہے انہاں نو پتہ کی ہوئے کہ اسلام کیڑی پاور رکھدا. او جناب کدی یورپ دے پیراں تھلے کدی جناب امریکہ دے گوڑیاں تھلے کدی چائنا دی بغلاں وچ انہاں دا یہی طریقہ ہوئے گا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. اے جناب سارے ٹھوکراں کھانیاں اے کہندے جی معیشت 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 علماء بیٹھے سارے بیٹھے جس چیز تو تسی کنڈ کری بیٹھے ہو معیشت تو ہے ہی اسلام چو. اسلام دی معیشت جڑی ریڑھ دی ہڈی ہو جہاد ہے انہاں نہ لئیے اپنے نو بھی بیگانیاں نو بھی اور جنہاں نو پالیا جہاد واسطے انہاں نو بھی کرنٹ لگا مولوی صاحب کی کری ہو کی کری جا رہے ہو تسی لڑنا اور تسی نہیں لڑنا تو لبیک والے نوں دس دیو اسی لڑ لینے ہاں تانوں اوتھے سوئے بازار تو چوڑیاں لے دینے ہاں او منگا دوویں ہتھاں چڑھا کے بیٹھ جاؤ. جدو اس کسی بھی قوم دے رہنما بے ضمیر ہو جاننا پھر اس قوم دے نال گلا نہیں رہندا پھر اس قوم دے نال ایک گلا رہندا کہ وہ اپنے رہنماواں نو صحیح طریقے نال چنے اور وہ پہچان کرے کہ صحیح کی ہے غلط کی ہے. رہیاں مشکلاں تے مشکلاں کنہاں تے نہیں آئیاں مشکلات دا اور اے سفر ہی مزیدار ہے. اے جتنی مشکل ودی اتنا چس ودی جاندی واللہ سچی بات ہے. جویں اکڑیاں کستیاں جانیاں سن اوویں چس ودی سی جویں جیل دی گرمی تنگ کرتی سی اوویں زیادہ چس ودی سی. پھر اسی کہندے ساں کہ زندہ میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا زندہ میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا پسے دیوار زندہ بھی رہا جنو جواں ہمارا. جدو یہ گل بدی اس طرح پریشان نہیں ہونا چاہیے. اے جیلاں اے ہتکڑیاں اے ساریاں چیزاں اے تا حق دی راہ دی پہلی نشانی. اے او ہتکڑیاں نہیں ہوندیاں او عشق دیاں منگاں ہوندیاں جڑے عاشق ہی پا سکتے ہیں بزدل نہیں پا سکتے. جڑا بزدلاں دے بارے بابا جی کے فرماندے سن کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے سامنے جدو اس نے کیا کہ مختلف قبیلیاں دے لوگ ہیں سانو بھی کہندے جناب ہے تسی کس طرح لیاؤ گے نظام. میں کہ دس
کلدم مکایا کہ نہیں مکایا؟ سفیر اتھوں نٹھایا کہ نہیں نٹھایا؟ سیمن بی سیمن سی واپس کرایا کہ نہیں کرایا؟ کسے نو جرت ہے نا موسیٰ رسالت تے گل کرن دا؟ ہن تک رات دے اندھیرے جا کے بابا جی دے اتھے جناب مزار شریف تے جڑا لیٹر باکس لکھیا اتھے اپنا نام لکھ کے دے کے جاندے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہے، ہم بھی رات کے اندھیرے میں بابا جی کو سلام پیش کرنے والے ہیں۔ میں کہا بابا جی نو سلام وہ پیش کرے جڑا ناموس رسالت ہوتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہوئے۔ بابا جی نو انہاں لالچیاں دی لوڑ نہیں، جڑا عہدے تے مرتبے واسطے آوے وہ تے ذلیل ہوندا، جڑا اپنا آپ قربان کر کے آوے اسلام اس نو قبول کردا، ورنہ عہدے تے قبول کرن عہدے تے لالچاں واسطے آیا سی نا، او کی سی امیر خراسان جبلہ بن احم غسانی آیا سی نا، وہ آیا تے جناب طواف کر رہا کر کے بڑا اپنے آپ کو اکڑ کے چلتا سی۔ اسلام جڑا نا وہ بڑا غیرت والا دین ہے، بڑا پختہ، اپنے دی اس طرح دھڑا کڑتا بھی لگ پتا جاندہ۔ رب نے کی فرمایا؟ فرمایا انی معکم، فرشتے آ گئے سن کافی سی، رب نے فرمایا اے نہیں میں بھی تواڈے نال، بدر میں بھی تواڈے نال۔ جبلہ بن احمد غسانی جدو آیا نا تو اسلام قبول کر رہا سی لیکن اس کے اندر اجے آکڑ نہیں سی نکلی، اس کے اندر آکڑ نہیں سی نکلی تو اس نے طواف دے دوران دیکھا، طواف دے دوران ایک عرابی دا پاؤں اور جبلہ بن احمد غسانی دی قبا ہوتے آ گیا، انہیں اس سے طواف دے دوران نا اس طرح چانڈ کٹ ماری اس عرابی نو، وہ عرابی اٹھیا اور حضرت عمر کو جا پہنچا، جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے، وہ پہنچا، حضرت عمر فاروق نے جو دیکھا وہ آیا، انہیں کیا اے امیر المومنین میری کوئی غلطی نہیں، میرا بے دھیانی پیر آیا اس دی قبا دے ہوتے تے اس نے میں چنڈ کٹ ماری۔ حضرت جناب فاروق اعظم نے بلا لیا، آپ نے فرمایا ادھر آپ نے فرمایا تو اس نے کیتا، انہیں کیا؟ آپ نے فرمایا تیرے کو دو سلطان، یا اس کو معافی مانگ یا اس کو چنڈ کھا۔ اسلام جڑا نا وہ اتھی فیصلہ کردا، اے نہیں 30 سال تو جناب لگے ان کیس، پتہ لگے نہ بات چو نہ ہیلے نہ ککڑ، کوئی پتہ نہیں۔ جناب اس قانون کی کریے جڑا لبیک دے ہوتے گولیاں برس رہی ہون تا جناب بھنگ پی کے ستا ہوئے تے جناب ایک شیل اپنے لاڈلے ہوتے چل جاوے تے رات دے ٹائم عدالتاں لگ جاندیاں، یہ عدالتاں تھوڑیاں انہاں نو کون کہندا عدالتاں؟ اور انہاں دے بہن وچارے نے جنہاں نو سمجھ نہ آوے کہ آج جناب ہزاراں کیس لبیک والے ہوتے چل رہے ہیں، کی کیتا کی جرم ہے لبیک والےاں دا؟ میں تانوں دس رہا سارے نو، وہ بیوروکریسی ہوئے، اسٹیبلشمنٹ ہوئے، جناب جوڈیشری ہوئے، میڈیا، کسے نو بھی پاکستان دے اندر بسن والے سارے نو دس رہا کہ اگر پاکستان دے اندر دینی اقدار زندان، اگر تواڈے بچے مستقبل وچ چوڑے ہو کے کلمہ پڑھن گے تے وہ صرف لبیک والےاں دی وجہ نال پڑھن گے، ورنہ تسی تو اس مدانت دے اتر آئے سو کہ تسی مسجد دے چھتاں تو سپیکر اتار دیتے سن تے ایک بابا اٹھیا سی جنہیں کیا سی او جھلیو گل سپیکراں تک نہیں رہنی، گل بڑی اگے ٹر جانی، پھر گل گئی کہ نہیں آستانیاں تک، گل گئی کہ نہیں خانقاہاں تک، گل گئی کہ نہیں مسجداں تک، گل گئی کہ نہیں جناب آستانیاں تک، گل گئی کہ نہیں مدرسیاں تک۔ اس دور اندیش بابے دی نگاہ کتنے تک کام کر رہی سی؟ پردوں میں بھی چھپا ہو تو چشمے بینا دیکھ لیتی ہے، زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے۔ اور بابے نے پھر یہ نہیں دیکھا میرے سجے کھبے کوئی ہے یا نس گئے، بابے نے کلے ہی میدان لا کے سارے نسا دیتے۔ اور آج اس دے پروردہ، اس دی نگاہ دے پروردہ آج اندے بال ہی کافی، اسی سارے بال ہیں نا بابا جی دے، آج بال ہی کافی سارے ہوتے، آج سارے کہندے ہیں ذرا کوئی گل بن جائے، وہ لبیک والے کہاں ہیں؟ میں کہا کیوں کیوں ہویا؟ وہ جناب آپ جواب دیں۔ میں کہا کیوں تہاڈی نہیں سن دے؟ اور نہیں جو آپ بات کر سکتے ہیں وہی نہیں کر سکتے۔ میں کہا بابا جی فرماندے سن گل کرن واسطے بھی منہ چاہیے اور گل ہوندی ہوئے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے گل کر کے دسیا، اس نے جدو کہنا ہے مختلف قبیلیاں دے لوگن تاجدار ختم نبوت، بابا جی دس کے گئن نعرے کتیاں دے نہیں مالکاں دے ہوندے، اور ساڈی عزت نہیں۔ میری گل سنو، اے ساڈا جتنا تحریک دا وقار اور جو دین دا دبدبا غلبہ اے اس وقت تک سالم رہے گا جدو تک اسی اپنی ذاتاں نو کڈ کے کام کرتے رہاں گے۔ کوئی حیثیت نہیں ساتھ دی، وہ ایتھے کھڑا ہوئے یا او آخری نوکونے کھڑا ہوئے، حضور دے دین دا کام ہونا چاہیے۔ جناب اس کو مائک ہوئے یا نہ ہوئے، اتنے باہر جھاڑو دے رہے ہوئے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن حضور دے دین دی گل بڑی تگڑے ہو کے ہونی چاہیے۔ اور جس کے ہاتھے چ منصب ہوئے وہ کسی ظالم دی اگے سر جھکا کے نہیں، بلکہ کہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن۔
بس اے سیدھا سیدھا اصول ہے، اے سیدھا سیدھا مینیفیسٹو ہے تحریک لبیک دا، اے سیدھا سیدھا جناب بیانیہ تحریک لبیک دا کہ کوئی ماڑا آ جاوے تینج ہاتھ بن کے تھلے سر کر لینا، حضور دے جمال دا مظہر بن جاوے. جدو کوئی آ جاوے تگڑا جو کہے میں جناب بڑا پہلوان ہاں تے پھر وہ آ کے کہے کہ مینوں عرب والے جان دین میں عبد ود ہاں، عمر بن عبد ود، تے آگو جا کے یہ نہیں کہنا ہم بہت شریف لوگ ہوتے ہیں. فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، فرمایا جلیا میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھیا، جھاڑیاں دا شیر. سانو بابا جی یہ سبق پڑھا کے گئے اپنے اگے بالکل اسی نرم ہاں، رحماء بینہم، بالکل کوئی گل نہیں، اوکھیاں سوکھیاں کھٹیاں مٹھیاں کوڑیاں ساریاں سنیں گے لیکن کسے پرائے دی نہیں سنیں گے، کسے پرائے دی نہیں سنیں گے بالکل. اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے سامنے جدو انہیں کہنے مختلف قوموں دے لوگ نے نس جان گے، مینوں بھی اندر آ کے کہندے سن او جناب چھڈو جی اتنا حالات بار خراب ہو گئے تسی بس کر دیو. میں کہا گل سنو، پاکستان دی تاریخ ہے جدو کوئی گل بنن لگی لیڈر نس جاندہ قوم تیار ہو جاندی. میں کہا ایک کالک اسی اپنے سر نہیں مرنی، مارو مکاؤ جو تہاڈا دل کردا اسی حاضر ہاں. ایک کالک اسی سر نہیں، قوم تیار ہو چکی، قوم بچے دے رہی، مال دے رہی، جان دے رہی، وقت دے رہی، خون دے رہی، جو قوم کو ہے وہ لیا کے پیش کر رہی حضور دے نا تے. ہن اسی نس جائیے؟ میں کہا نا نا نا، ایک کالک اسی اپنے ملک کس طرح جاواں گے؟ کتنی زندگی جیاں گے؟ 10 سال 15 سال بھی 50 بھی جی لئیے، کی کرنا اس شرمندگی نو جڑی حضور دے در تو ہٹ کے جیواں گے. مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. کوئی اس طرح نہیں. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے سامنے جدو انہوں نے کیا مختلف قوموں دے لوگوں نے چھڑ جان گے، اے جناب تانوں چھڑ کے نس جان گے، تسی مشکل چ آ جاؤ گے میرے آقا و مولا دے سامنے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا امسس بدر اللہ نحن نفر و ندعو. اس دا جڑا ترجمہ میں محتاج جا، بالکل محتاج جا ترجمہ کر رہا. آپ نے فرمایا جائے لا تو منات دی شرمگاواں چٹ، نہ اسی حضور نو چھڑ کے جان والے نہ اتوں نسن والے. اس دا مطلب سی لا میدان ہونے پتہ لگ جاندہ. بس یہی گل ہے کہ جڑے سمجھتے ہیں کہ ناموس رسالت ہوتے کوئی گل نہ، بالکل کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. بابا جی سانو بیانیاں دے گئے اور بابا جی دی زبانی اسی سنیا اور بابا جی سانو پڑھا کے گئے اور اس تے چلا کے گئے. ساڈے کول کوئی بیانیاں گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، او گستاخ ہالینڈ دا ہوئے، او سور کہنا بھی سور دی توہین ہے، او فرانس دا ہوئے، او جناب انڈیا دا ہوئے، کتھوں دا ہوئے، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا. اور ایڈجسٹمنٹ والے دی اجے آرام نہیں آ رہا. لتر تک گل کر دیتی، ہوں اگے پتہ نہیں انہوں نے کیویں آنا. او جی نون سے ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، او جی خون سے ہو گئی ہے، جی او تاریخ نا انصاف سے ہو گئی ہے. اور میں کہ نہیں، جدو بھی ایڈجسٹمنٹ ہوئے گی ساڑی ایڈجسٹمنٹ طیبہ منورہ ہو چکی. بس ساڑھے بابا جی یہ دس کے گئن کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. ساڑھے کول یہی گلان یہی باتان. کوئی آکھے بھی مڑ مڑ کے ہوئی سنا رہے ہیں تے ساڑھے بابا جی دس کے گئن کہ مڑ مڑ کے کہیں سنانیاں. کوئی یار دی گل سنا ملا نہ علمہ وچ، کوئی یار دی گل سنا ملا. بابا جی دس کے گئے جدو کوئی حضور دی عزت دی گل کرے، کوئی حضور دی جناب سیرت دی گل کرے، کوئی جناب صورت دی گل کرے، کوئی جناب حضور دی ناموس دی گل کرے، ختم نبوت دی گل کرے، دین دی گل کرے، صحابہ دی گل کرے، آل بیت دی گل کرے، پاکان امت دی گل کرے، پیر مہر علی شاہ دی گل کرے، غازی علم الدین دی گل کرے، غازی ممتاز دی گل کرے تے اسی سنیں گے. اور جدو کوئی دائیں بائیں دی گل کرے گا تو پھر اسی کی کریں گے؟ بالکل پھر اسی یہ کہیں گے انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا. ساڑھے کو نعرہ ہی بڑا صاف جا، اسی دائیں بائیں دی گلاں سننیاں ہی نہیں. بس اپنی منزل تہاڈی بابا جی متعین کر گئے کہ اسی حضور دے دین نو تخت تے لیانا، نہ کسے مولوی نو لیانا، نہ کسے پیر نو لیانا، نہ کسے شہزادے نو، نہ کسے صاحبزادے نو، نہ کسے خانزادے نو، نہ کسے سانزادے نو، حضور دے دین نو لیانا. اور حضور دے دین واسطے میدان وچ کوئی مقصد نہیں دائیں بائیں دا، نہ ذاتی عزتہ، نہ پروٹوکول، نہ کوئی بات، نہ کوئی گل، صرف حضور دے دین واسطے. ساڈا کرو فر بھی حضور دے دین واسطے، ساڈی عاجزی بھی حضور دے دین واسطے، ساڈا میدان وچ آنا بھی حضور دے دین واسطے، ساڈا میدان چو گھر لوٹ کے پھر میدان چ آنا اے بھی حضور دے دین واسطے. اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے اور حضور دے نال اسی طرح وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے جس طرح غازی زہیب شہید نے کی تھی. خون دے آخری قطرے تک
حضور دے نال وفا دی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم دی بزدلی تو محفوظ فرمائے. تاجدار ختم نبوت زندہ میں مکا دیتی تقریر. تاجدار ختم نبوت زندہ بھائی تلگنگ دی دھرتی نو پتہ لگے حضور دے غلام نہ. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک لبیک وآخر دعوانا الحمدللہ. جان سارا نے بدر و احد پر درود حق گزارا نے بیعت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے خود سے کہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے خود سے کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. نجدی کا سر کاٹ کر رکھ دیا خنجر اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب. اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. شہید کے احصال ثواب کے لیے اور بالخصوص تمام شہداء اسلام اور خص الخواص امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمۃ الرضوان کے احصال ثواب کے لیے، زہد کے احصال ثواب کے لیے اور شہداء ناموس رسالت، ناموس صحابہ، اہل بیت اور تحریک آزادی پاکستان میں جن اہل ایمان نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تمام حق کے لیے اور حق کی دعوت کو قائم کرنے کے لیے جن اہل ایمان نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور تمام کی ارواح پر الفاتحہ. مولا کریم اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو عہد و پیما کیا ہے مولا کریم تیری توفیق سے اس پہ ہمیں ثابت قدم رکھ. مولا کریم ہمارے سینوں کو حسد و بغض سے پاک فرما. ہمارے دلوں کو تیری یاد کا، تیرے محبوب کی یاد کا گہوارہ بنا. زمینی آسمانی تمام آفتوں بلاؤں سے مولا کریم محفوظ فرما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. مولا کریم تحریک لبیک پاکستان، تحریک لبیک یا رسول اللہ کو ترقی اور برکت عطا فرما. ذرائع مسخر فرما، ذرائع مسخر فرما، ذرائع مسخر فرما. یا الہ العالمین بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما. مولا کریم زہیب کے گھر والوں کو اپنے فضل سے مولا کریم صبر جمیل عطا فرما. شہزادہ اہل سنت، آبرو اہل سنت، امیر المجاہدین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کے عکس کامل کے مظہر جناب حافظ سعد حسین رضوی کو لمبی عمر بالعافیت عطا فرما. حضرت کو حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شر سے، چیرہ دستوں کی چیرہ دستی سے مولا کریم اس اہل سنت اور اسلام کے فخر کو محفوظ فرما. حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر محمد یعقوب سیفی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کو مولا کریم اپنے فضل سے کامل صحت عطا فرما. حضرت کے فیضان علم کو اور فیضان طریقت سے مولا کریم ایک عالم کو بہرہ مند فرما. آپ نے جس استقامت کے ساتھ مولا کریم اس بزم کو سجایا اور اس پرانا سالی کے باوجود مولا کریم حضرت مجدد پاک کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے امیر المجاہدین کے پیچھے چل پڑے اور یہ انجمن سجائی. مولا کریم حضرت پیر صاحب کے فیضان طریقت کو چرخ اہل سنت پر تادیر قائم و دائم فرما.
जितने उलमा सुलहा तशरीफ लाए तमाम की हाजिरी को कबूल फरमा, तहरीक लब्बैक को बरकत अता फरमा। इससे वाबस्तगान जो महज तेरी रिजा के ख्वाहा हैं मौलाए करीम, इखलासों में इस्तिकामत अता फरमा और मौलाए करीम तेरी रिजा हमारा मुकद्दर फरमा, खातिमा बिल खैर, कल क़यामत में तेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। वास्ता प्यारे का ऐसा हो जो सुन्नी मरे, यूं न फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया, अर्श पे धूमे मचे वो मोमिने सालेह मिला, फर्श से मातम उठे वो तय्यबो ताहिर गया। एक तरफ है आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइ व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मौलाए करीम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। मौलाए करीम इन सालिहीन के सदक़े और जिन सुलहा का नाम हाफिज साहब क़िबला ने और बुजुर्गों ने लिया, उनके सदक़े मौलाए करीम बारान रहमत का नुज़ूल फरमा, बारान रहमत का नुज़ूल फरमा, बारान रहमत का नुज़ूल फरमा। इल्म, अमल, माल, रिज़्क़, ईमान, हर किस्म के ज़वाल नेमत से मौलाए करीम महफूज फरमा। मौलाए करीम नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्न अज़ाबका बिल कुफ़ारिल मुल्हिक़। या इलाही आलमीन, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके वो भी अता फरमा। मांगना था याद ही ना रहा, इन बुजुर्गों की झुरमट के सदक़े मौलाए करीम